رب العالمین کو ماننے کے لیے کہا گیا، کہیں سمجھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے عقلوں سے ماورا ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہیں سمجھنے کا تمہیں دعوت نہیں دی گئی کہ اللہ کو سمجھو، ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے اور اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، وہ کفر ہے۔ امام عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ ہر جگہ ہے، تو اس نے کفر کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کو مانیں ویسے ہی جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا یا رسول نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ قرآن کیا کرتا؟ بندہ مخلوق ہمیشہ کہتا ہے کہ بندہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پورا شرک ہے۔ اصل توحید تو ہمارے پاس ہے جو ہم نے سیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، سب دکھنے کا دھوکہ ہے، سب کے سب اصل میں اللہ ہی ہے۔ اصل ہم ایک وجود، وہی توحید ہے۔ اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ احناف کا نام لے کر ایک بہت بڑا وکیل نیٹ پہ چھایا ہوا ہے، وکیل احناف کے نام سے، ہاں، الیاس گھمن نام کا۔ یہ بیوقوف یہی مثال دے کے کہتے ہیں، حالانکہ بالکل جہالت ہے۔ کیوں؟ اس میں تم نے یہ کیا کہ سلف کی راہ کو چھوڑا، نمبر ایک۔ دوسرا سب سے اہم ترین جو بات تھی وہ کیا؟ تم نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی عرش کو۔ عقل نہیں چلتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ عرش پہ ہے، کیسے ہے پتہ نہیں، تب تو اللہ چھوٹا عرش بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، عرش چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ عرش پر ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے کا جو مسئلہ پہلے میں شروع کر کے سمجھایا کہ بدبختوں نے، گمراہوں نے اس کو عقیدہ بنایا، تو اس پر دلیل قرآن کی مجادلہ کی یہ آیت ہے کہ خود اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے ساتھ ہوں، تم 3 نہیں ہوتے چوتھا میں ہوں، تم 5 نہیں ہوتے چھٹا میں ہوں، تم اکثر ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف جو قرآن میں کیا اور اس کی تشریح کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، یہ مومن کا سب سے اہم ترین سرمایہ ہے۔ اللہ کی معرفت کے نہ ہونے پر نہ کلمہ اس کے لیے ساتھ دیتا ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی عبادت۔ سب سے پہلا اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ فریضہ علم ہے، اور علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو جاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 18 کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھو، لا الہ الا اللہ جو تم کہتے ہو، لیکن جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو لائے ہیں اس باب کے تحت کہ ایسا باب ہے جس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبل القول والعمل، کام کرنے سے، عمل کرنے سے، کہنے سے، قولی عبادت خواہ وہ دراصل آپ کی عملی عبادت، ان سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ایسا باب جو میں باندھتا ہوں، جس ٹاپک کے تحت میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو، بولنے سے پہلے اور اسی طرح عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر سورہ محمد کی 18ویں آیت ذکر کیے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی یہاں حکم دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے جانو۔ اگر لا الہ الا اللہ بھی اقرار ہو کوئی بندے کا، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی ملکوتیت، جبروتیت، شہنشاہیت، جباریت، قہاریت کیسی ہے، معرفت الہی کے بغیر اسلامی طور پر لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمیں اللہ کی معرفت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بیٹھے ہوئے افراد میں آپ کھڑا کر دیا جائے اور میں پوچھوں اللہ کی تعریف میں 2 سطریں لکھ کے بتاؤ یا اللہ کی تعریف میں 3 منٹ بیان کرو، تو یاد رکھیے آپ کے پاس الفاظ نہیں آئیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات کہاں ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا اور اس کے برعکس بدعات و خرافات کو ہم نے اپنے طور پر اپنا لیا، جس میں سے ایک بہت بڑی کھلی ہوئی بدعت اور شرک، اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا شرک وہ ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے جی؟ بھائی اللہ تو ہر جگہ ہے نا بھائی۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہمارے دل میں ہے بھائی۔ وہ اللہ والے بڑے ولی تھے، ان کے پاس اللہ تھا، وہ خود اللہ تھے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کا موجود ہونا، یا اللہ تبارک و تعالی کو کائنات میں ضم کر دینا، کہ کہنا کہ دیکھو بھائی جو دکھ رہا ہے اصل میں وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق ہی کے اندر حلول کر گیا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں آتا ہے حلول کا عقیدہ. جیسے کہ منصور حلاج نے کہا تھا، صوفیوں کا بڑا شیخ اکبر لکھتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں اس کا کفریہ عقیدہ. اس نے کہا کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ خود اللہ ہے. ایسے ہی قریب کے بڑے بڑے علماء جو کہ عقائد میں گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، انا الحق، میں ہی اللہ ہوں. کبھی کبھی میں اللہ کو نماز پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے نماز پڑھتا ہے. جیسا کہ حکیم الامت کے نام سے مشہور ہیں، نام آپ کے لیے بالکل حیرانی میں ڈال دے گا. مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابیں، وہ زمانے میں سب سے پہلے نکاح ہوتا ہے تو جہیز سے بھی پہلے ان کی کتاب بہشتی زیور جاتی تھی. اسی بہشتی زیور کے مصنف کہتے ہیں کہ کبھی میں اللہ کو نماز پڑھتا ہوں، کبھی اللہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ میرے اندر بھی اللہ ہے اور اللہ بھی اللہ ہے، تو یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور بعض صوفیوں کا عقیدہ تو یہ ہو گیا کہ دیکھو بھائی، اصل میں یہ جسم کی جتنی حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کو اگر آپ مبرہ کر دیں، ان حاجتوں کو آپ ریاضت کے ذریعے، آپ چلہ کشی کے ذریعے، غاروں کے ذریعے اور اپنے آپ کو نفس میں کنٹرول کے ذریعے اگر اپنے آپ کو بڑھاتے جائیں، اللہ کے خاص ولی بن جائیں، تو پھر تو اللہ اور آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا. اور اصل ترین شرک تو یہ ہے، اب دیکھو ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. بڑا گہرا جملہ ہے جو ان بدبختوں نے کہا کہ اصل ترین شرک تو یہ ہے کہ تم کہو کہ اللہ اور ہے، بندہ اور ہے. اصل توحید تو یہ ہے کہ تم کہو کہ اللہ، مخلوق، کائنات سب ایک ہی ہیں، وہی توحید ہے. اور فرمایا کہ قرآن میں پورا کا پورا شرک ہے. قرآن کیا کرتا؟ بندہ مخلوق ہمیشہ کہتا ہے کہ بندہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پورا شرک ہے. اصل توحید تو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، سب دکھنے کا دھوکہ ہے، سب کے سب اصل میں اللہ ہی ہے. اصل ہم ایک وجود، وہی توحید ہے. اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، جو امت کے اندر ان صوفیوں کے ذریعے ایسے داخل ہوا ہم کو پتہ بھی نہ چلا. اللہ کی قسم، عیسائیوں نے اللہ کو ہر جگہ نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ 3 ٹکڑے ہیں، ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں کا ایک ہے. یا تو مریم میں کچھ اللہ ہے، یا تو عیسیٰ میں، یا تو اللہ کا ایک ٹکڑا، 3 بنا دیا، اللہ، مریم اور عیسیٰ. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اللہ روح الامین، یا اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین اور عیسیٰ. اللہ نے اسی کے لیے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے، ہاں، یا تینوں میں کا کوئی ایک ہے، ثالث ثلاثہ. اور اس سلسلے میں فرمایا سورہ مریم کے آخری آیات میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. فرمایا کہ ان کا قول اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ پر، اتنا بڑا سنگین ترین جھوٹ ہے. تکاد السماوات یتفطرن من، کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ قریب ہے کہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کے قول سے. اتنا بڑا قول ہے کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. یعنی اللہ کو 2 وجود جس نے بنایا، یا اللہ کو 3 وجود جس نے بنایا، اللہ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کا قول اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قریب ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من، کہ پورے آسمان شق ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وتخر الجبال ہدا، زمین اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں. لیکن اس شرک کا کیا کہنا جو مسلمانوں کے اندر آ چکا کہ پوری کائنات اللہ ہے یا نہیں، تو اللہ ہر جگہ ہے. یہ اتنا عام ہوا، عالم جاہل کا کوئی امتیاز نہ رہا.
ہر کوئی عام طور پر سمجھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہاں اللہ کہاں ہے؟ این اللہ فی کل مکان. اللہ تو ہر جگہ ہے بھائی. بعض لوگوں نے بھائی اپنے دل کو قرار دیا. یاد رکھیے یہ بنیادی طور پر اتنا غلط عقیدہ ہے کہ وہ 3 جو بنائے تھے اس سے بھی خطرناک ترین عقیدہ ہے، جو ہمارے اندر بالکل ایسے پھیلا کہ ہم اسے جانتے ہی نہیں اس کی خطرناکی. ہم نے اسے کبھی شرک جانا ہی نہیں. حالانکہ رب العالمین کیسے ماننا ہے، کیسے ہم تعلیم پانا ہے، کیسے ہمیں ایمان لانا ہے. ویسے ہی جیسے قرآن اور حدیث نے آپ کو بتایا تمہاری عقلیں نہیں دوڑیں گی. رب العالمین کو ماننے کے لیے کہا گیا، کہیں سمجھنے کے لیے نہیں کہا گیا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے عقلوں سے ماورا ہے، سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے کہیں سمجھنے کا تمہیں دعوت نہیں دی گئی کہ اللہ کو سمجھو. ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، وہ کسی کے مثل ہی نہیں ہے. تو تم کیسے اس کی مثال دے سکتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. ہاں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. اللہ مثال سے پاک ہے، کوئی مثال اس کے لیے زیبا نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول نے بتایا یا اللہ نے بتایا، صرف ہم وہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز امیجنیشن نہیں چل سکتا کہ اللہ یہ کہا ہے تو ایسا بھی ہوگا، اللہ وہ کہا ہے تو ویسا بھی ہوگا. مثلا میں آپ کو چند مثالیں بتا رہا ہوں. اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، قرآن میں آیا ہے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہ بدبخت یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہرگز بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے. تو اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کو ہاتھ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک کہنی ہے اور اسی طرح جوڑ ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے. نہیں معلوم. ارے نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے ہاتھ بولا. جی ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے کیا؟ سمجھانے کے لیے بولا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کیا مطلب؟ فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں کا مطلب بہت لمبے ہیں کہ ہاتھ نہیں، بڑا طاقت والا ہے، پہنچ زیادہ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. ہم بھی محاورتاً کہتے ہیں بادشاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کیا مطلب بادشاہ کے ہاتھ لمبے لمبے ہوتے ہیں؟ نہیں، اصل لمبے بولنے سے مراد قوت ہوتی ہے، بادشاہ کو بہت قوت ہے. تو ویسے ہی کسی نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں کا مطلب یہ ہے اللہ بڑا قوت والا ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. تعویل نہیں چلے گی. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ تعویل نہیں چلے گی. اللہ نے کہا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے، سمجھ بھی نہیں چلے گی. ہاتھ ہے تو کھندا ہے، کھندا نہیں تو پھر کہاں فٹ ہوگا بھائی ہاتھ؟ پتہ نہیں، کھندے کا ذکر کہیں نہیں آیا. اللہ کو ہاتھ ہے، ہاتھ کا ذکر تو آیا ہے، لیکن اللہ کو کھندا ہے کہیں ذکر نہیں آیا ہے. ہاتھ کیسے ہے، کیسے ہے، اس کی شان کے لائق ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے. پھر ہاتھ کیوں بولا جی؟ ہاتھ تو تبھی جانیں گے نا جیسے ہمارا ہوگا. ہم کہیں گے اللہ کے لیے یہ اصول نہیں ہے. اللہ کے لیے اصول یہ ہے کہ کما یلیق بجلالہ، اللہ کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ ہے، اور اس کا ہاتھ ہم جیسا مخلوق جیسا کسی کے بھی، ہمارا ہاتھ نہیں، بکری کا ہاتھ نہیں، شیر کا ہاتھ نہیں، کسی درندے کا ہاتھ نہیں، کسی بھی ہاتھ جو دنیا میں ہے اس کے برابر نہیں. دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایمان ہے. میں نے ایک مثال بتائی آپ کو، صرف یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی کوئی بھی صفت
خواہ وہ ذاتی ہو، صفاتی ہو یا فعلی ہو، ہم کہیں گے کہ اس کی شان کے مطابق وہ ہے، لیکن ہم اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے، اس کی تشبیہ نہیں کریں گے، اسے مثال نہیں دیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، اسے بیکار قرار نہیں دیں گے۔ یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ میں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے آنکھوں کے سامنے پرورش کر، حضرت موسیٰ کے سلسلے میں۔ تو معلوم ہوا اللہ کو آنکھ ہے۔ کیسی ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ آنکھ ہے تو کیا ہے؟ بھویں بھی ہیں، پتا ہے۔ آنکھ ہے تو کیا ہے؟ ناک بھی ہے درمیان میں، پتا ہے۔ ارے آنکھ بول کے اللہ دیکھنا مراد لیا؟ نہیں بولنا، انکار کرنے کے برابر ہوگا۔ آنکھ کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، مطلب کوئی نہیں ہے، آنکھ میں آنکھ ہے، بس مسئلہ ختم۔ اللہ کو آنکھ ہے، ثابت ہوا قرآن اور حدیث سے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہی چیز ہے اصل میں ماننا۔ اب آئیے ان صفات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اصل مضمون کی طرف۔ ابھی تک تو میں آپ کو تمہیداً بات سمجھا رہا تھا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے۔ جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہے اصل میں اللہ کہاں ہے بحیثیت ذات کی۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اور مومن کا ایمان اللہ کی ذات عرش پر ہے، بالکل صحیح ہے، یہی ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس واسطے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ ممن خلق السماوات والارض، ممن خلق الارض والسماوات، وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ بلندیوں کا بھی مالک ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کو جس نے پیدا کیا، پھر آسمانوں کو جس نے پیدا کیا، پھر بلندیوں کی جتنی کچھ جہتیں ہیں، بلندی جہاں تک ہے ان تمام کا مالک بھی ہے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا تو سوال ہوا اے رب تو اتنی بڑی کائنات میں ہم کہاں ڈھونڈے تجھے ہم کہاں ڈھونڈے، کہاں ہے تو؟ اگلی آیت میں اس کا جواب ہوا ممن خلق ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے وہ، عرش پر مستوی ہے۔ کہاں ہے؟ کائنات تو اس کی ایسی ہے جہاں نہ ختم ہونے والی انتہائیں ہیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی رب کی ذات کے اعتبار سے وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، دل میں نہیں ہے۔ تمہارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ رب اے نعوذ باللہ پھٹ کے کیا ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ عرش کیسے ہے؟ ایک حدیث میں امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب میں لائے ہیں، وہ حدیث جو کہ رب العالمین کی شان میں بڑی 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 بہت بہترین ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ تم کو معلوم ہے؟ صحابہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ تم کو معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ 500 سال کی مسافت، 500 سال ایک مسافر دوڑتا رہے، خواہ وہ کیا ہے گھوڑے پہ رہے یا کوئی اور سوار، تو 500 سال کی مسافت پر آسمان ہے پہلا، اور اس کے بعد کا دوسرا آسمان بھی 500 سال کی مسافت ہے، تیسرا بھی 500، چوتھا بھی 500، پانچواں بھی 500، چھٹا بھی 500، ساتواں بھی 500۔ ان 500 سالہ ایک آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، صرف اتنا نہیں ہے، اس کی موٹائی بھی 500۔
ایک آسمان کی موٹائی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کتنا موٹا ہے؟ فرمایا وہ بھی 500، وہ بھی 500 سال کی مسافت، موٹائی 500۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ ہے؟ نہیں، 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کتنی؟ وہ بھی 500 سال کی مسافت پر وہ گہرا ہے وہ سمندر۔ اس سمندر پر عرش ہے، عرش پر اللہ ہے۔ اتنا بلند ہوتے ہوئے اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ذات وہاں ہے لیکن اللہ قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے ہتھیلی میں سکے کو دیکھنے میں کبھی پریشانی ہوگی لیکن اللہ کو کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھنے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر دریا، دریا کے اوپر عرش، عرش کے اوپر اللہ، اور یہ اللہ بھی دراصل کرسی ہے، کرسی پر عرش ہے، عرش پہ اللہ ہے، اور وہ کرسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین اس کرسی کے اوپر ہے، یعنی اتنی وسیع ہے کرسی، آسمان اور زمین۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کرسی صرف اللہ کو قدم رکھنے کی جگہ ہے، تو پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا؟ پھر عرش پہ اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کو جب دلوں میں اتاریں گے تب آپ کو لگے گا کہ رب میرا کون ہے، کیا بادشاہی ہے اس کی۔ وہ جب بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو فرشتے ڈر کے مارے سمجھ نہیں پاتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اس حکم کو سننے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو یوں بچھاتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ان پر ایک طرح کی غنودگی چھا جاتی ہے۔ جب اللہ کلام کر کے ختم کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا ہے، رب نے کیا کہا ہے۔ ڈر کے مارے ان کو کیا نہیں ہوا، ابھی وہ کیفیت سے نکلے نہیں۔ پھر بڑے فرشتے جو بالکل مقربین میں ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، وہ بڑے جو مقرب ترین ہیں، یہ حاملین عرش ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم قالوا الحق، جو بھی کہا وہ حق کہا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد عرش والے فرشتے نیچے والوں کو کہتے ہیں، پہلے آسمان والے دوسروں کو کہتے ہیں، دوسرے تیسرے کو کہتے ہیں، اور یہ حاملین عرش جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے پورے 8 ہیں۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک فرشتے کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت مانگا تو اللہ نے مجھے اجازت دی۔ اس میں کا ایک فرشتہ ہے جو شکل کے اعتبار سے ایک مرغ کی طرح ہے، لیکن اس کے آپس کا گردن اور اس کا معاملہ، منڈی اور سر کا معاملہ اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے 500 سال کی مسافت ہے۔ تصور کر سکتے ہیں تم؟ یہ ہے رب۔ اس رب کو تم کہو کہ زمین کے اندر ہے، آسمانوں میں ہے، ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ ناپاکی کی جگہوں میں بھی ہے، نعوذ باللہ ایسی چیزوں میں بھی ہے جو بے جان ہے، نعوذ باللہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ غلاظت ہیں۔ ان سب کے لیے تم کہو کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یاد رکھو، اس عقیدے کا حامل اگر مر گیا تو کفر پہ مرا، یہ میرا نہیں، علماء حق کا سب کا فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے اور اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، وہ کفر ہے۔ امام عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ ہر جگہ ہے، تو اس نے کفر کیا۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کو مانیں ویسے ہی جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا یا رسول نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ یہ تو ہو گئی اس بات والی بات۔ یہ وہ دلائل ہو گئے جس پر اس بات کو پائے تکمیل تک اور دلائل کے ساتھ میں آپ کو پہنچا دیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اب ایک بات یہاں سوال ہوتا ہے، کیسے ہے؟ عرش پر ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، کیا ہے؟ پھر وہی بات سمجھ لیجئے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی صفت اگر لگ جائے تو یاد رکھو اس صفت کی کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں الا یہ کہ اللہ کے رسول بتائیں یا اللہ بتائے، تو ہم کو صرف ایمان لانا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ کیسا ہے پتہ نہیں۔ اس بارے میں ایک اہم ترین واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کبھی نہ بھولنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں ایک طرح کا کیا ہے، یوں سمجھو کہ بدبختی جس پہ آئی ہوئی تھی، اس طرح آزاد خیال بھی ایک بندہ بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی الرحمن علی العرش استوى پہ، تو اس نے پوچھا امام مالک سے، استاد الرحمن علی العرش استوى، توا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، استوا کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ہے، ہاں اللہ قرار پکڑا عرش پر، لیکن کیف، کیسے ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیسے سمجھے ہم اللہ عرش پر ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ پہلے اس بندے کو باہر نکالو، اس بدعتی کو مجلس سے باہر کرو میرے۔ پھر اس کے بعد جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں اس کے سامنے بھی جواب دے سکتا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ میں اس کے اثر سے تم کو آزاد کروں، کیونکہ بدعتی ہے، اس واسطے سے باہر نکالو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو الاستوا معلوم، استوا جو ہے اس کا ڈکشنری معنی ہم کو معلوم ہے۔ استوا عربی لفظ ہے، عربی کا ڈکشنری میننگ کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، قرآن میں ہی استعمال ہوا ہے استوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان شروع ہوا تو اللہ نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنائے۔ جب تنور میں سے دھواں نکلا، پھر اس کے بعد وہاں سے بارش شروع ہو گئی، پانی نکلنا شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی میں لو مسلمانوں کو اور ایک ایک جوڑا جو بھی کیا ہیں پرندے اور جانوروں کا ہے ان سب کو لے لو۔ پھر وہ کشتی چل نکلی، چلتی رہی، چلتی رہی، کئی کہتے ہیں کہ کئی ماہ چلی، کئی کہتے ہیں کہ 40 دن چلی، بہرکیف جو بھی ہے اللہ کے حکم سے چلتی رہی، پوری دنیا میں صرف بارش ہی بارش تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ رک گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ وہی وستوت، وہی استوا آیا کہ فرمایا کہ جودی پہاڑ پر کشتی حضرت نوح کی ٹک گئی۔ یہ تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کشتی پر اگر استوا کا لفظ استعمال کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کشتی جا کے جودی کے پہاڑ پہ ٹہری۔ تو ڈکشنری میننگ تو ہم کو معلوم ہے کسی چیز پر ٹہرنا، لیکن جب اللہ کے ساتھ لفظ آئے گا تو امام مالک نے فرمایا کہ والکیف مجہول، کیفیت ہم کو نہیں پتا کہ وہ کیسے ہے۔ اللہ عرش پر ہے یہ ایمان ہے، عرش پر کیسا ہے یہ ہم کو پتا نہیں ہے۔ والکیف مجہول، ہاں، والایمان بہ واجب، ایمان لانا اس پر واجب ہے، یہ نہیں کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس واسطے میں نہیں مانتا کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ وہ ہے کہاں ہے ہم کو نہیں پتا۔ بعض لوگ جو اہم ترین اشاعری ہیں یا آ کر علماء احناف میں سے لفظ دیوبند کا تو استعمال کرتے ہیں، لیکن عقائد میں اشعری ہیں، ان بدبختوں نے کیا کیا، صاف کہہ دیا کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ اگر کہاں ہے، عرش پر ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے ہم کو نہیں پتا، نیچے ہے اوپر ہے معلوم نہیں ہم کو۔
اللہ ہے بس. کیوں بھائی؟ ارے ایسا بولیں گے تو پھر تو عرش بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں عقل لڑائی جا رہی ہے، عقل لڑائی جا رہی ہے. اللہ عرش پر ہے. بعض لوگوں کو کیونکہ ذرا خشک مضمون ہے، جمعہ کی ٹاپک اس میں مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے دے دیا گیا تو میں حق ادا کرنا ہے مجھے. لیکن آپ سنیں گے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں. ہاں تھوڑی سی نیند آئے گی یا تھوڑا سا کیا ہے ادھر ادھر ذہن بٹے گا، لیکن اصل میں یہ ایمانیات میں سے ایک اہم ترین مضمون ہے. لیکن ایسے مضامین کو طویل وقت بھی چاہیے اور ماحول بھی چاہیے. بہرکیف مجھے دے دیا گیا مضمون تو میں تو چاہتا ہوں کہ سہل آسان ترین انداز میں آپ تک پہنچا دوں، ورنہ تو یہ بہت عمیق اور گہرا مضمون ہے. تو بدبختوں نے اس سوچ کے تحت کہ دیکھو اللہ عرش پر ہے تو معلوم ہوا تو پھر عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہوگا. کیونکہ کوئی چیز کسی پر آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے نا جی جب آ کر وہ چیز بڑی ہو، ہے نا. کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو کرسی بڑی ہے یا بندہ بڑا ہے؟ کرسی بڑی ہے یا بندہ بڑا ہے؟ نہیں، کرسی بڑی ہے تبھی تو بندہ اندر گیا. ممبر پہ میں کھڑا ہوں تو ممبر بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ ممبر بڑا ہے تو میں اس کے اوپر آیا. ممبر اگر چھوٹا ہوتا تو میں نہ آتا. تو اس طرح عقل کی دلائل سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چھوٹا عرش بڑا. ہم نہیں مانتے اس واسطے کہ اللہ عرش پر ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر کہو، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ عرش سے بھی بڑا ہے. تو اللہ کیسے عرش پہ آئے گا؟ یہ احناف کا نام لے کر ایک بہت بڑا وکیل نیٹ پہ چھایا ہوا ہے، وکیل احناف کے نام سے، ہاں الیاس گھمن نام کا. یہ بیوقوف یہی مثال دے کے کہتے ہیں، حالانکہ بالکل جہالت ہے. کیوں؟ اس میں تم نے یہ کیا کہ سلف کی راہ کو چھوڑا، نمبر ایک. دوسرا سب سے اہم ترین جو بات تھی وہ کیا؟ تم نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی عرش کو. عقل نہیں چلتی اللہ تبارک و تعالی کے ایمان میں. اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ عرش پہ ہے. کیسے ہے پتہ نہیں. تب تو اللہ چھوٹا عرش بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. عرش چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ عرش پر ہے. عرش چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ عرش پر ہی ہے. نہیں سمجھ آ رہی نا مجھے؟ سمجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ سمجھنے کی دعوت نہیں دی، ایمان لانے کی دعوت تھی. اللہ کو سمجھنے کا نہیں سوال یہاں پر، اللہ پر ایمان لانے کا سوال ہے. تمہاری سمجھ آئے یا نہ آئے. ہاں انزل ربنا حدیث کے اندر ہے، جب بالکل تہجد کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر، اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کرنے والا، مانگنے والا، میں مغفرت کر دوں. ہے کوئی سوالی، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ وقت چل رہا ہے. آج ہمارے پاس دن ہے تو رات کہیں امریکہ میں ہے، امریکہ میں رات ہے تو کہیں دوسری جگہ دن ہے. بہرکیف وہ سحر کا وقت، وہ تہجد کا وقت 3 سے 5 تک رکھ لو یا نہیں تو رات رکھ لو، جو اللہ عرش سے زمین پہ آسمان پہ آتا، نعوذ باللہ زمین پہ نہیں آسمان پہ آتا ہے، تو وہ وقت تو دنیا میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عرش پہ جاتا ہی نہیں، اسی جگہ ہے. اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ عرش پر سے آسمان دنیا پہ آتا ہے. جب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تو کیا عرش خالی ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. اللہ عرش پر ہوتے ہوئے آسمان دنیا میں ہوتا ہے. آسمان دنیا میں ہوتے ہوئے عرش پر. ہمارا آنا جانا اس بات کا غماز ہے کہ میں اگر ممبر سے نیچے اتر جاؤں تو ممبر پہ نہیں رہوں گا، ممبر پہ رہوں گا تو نیچے نہیں رہوں گا. یہ میرا آنا جانا ہے. رب کا آنا جانا ہمارے آنے جانے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس مثال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایمان لاؤ اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے آخری پہ ہے. یہی ایمان ہے. اسی لیے امام مالک نے فرمایا کہ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس پر سوال کرنا بدعت ہے.
مجھے سمجھ میں نہیں آیا مولوی صاحب. یہی انکار ہے ان لوگوں کا بھی، جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو عرش پہ مان لیں تو عرش بڑا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، اس واسطے ہم کہیں گے اللہ عرش پہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے ہی فرما دیا ان چیزوں پہ سوال کرنا بدعت ہے، جیسے آیا ویسے سمجھ. اب آخری دو باتیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے اندر سکت ہوگی یا نہیں. جمعہ کا خطبہ ویسے بھی ذرا تنگ ہوتا ہے، لوگ پہلے دیکھتے ہیں کب ختم کریں کب جائیں. ایسے ماحول میں بات کو سمجھنے میں انسان وقت نہیں لگاتا. ایک دو باتیں اور سمجھ لیجئے اس عقیدے پر. جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے کیسے دلائل پکڑے. جب ہم یہ بات مان لیں لیکن اللہ ہر جگہ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ قرآنی آیات ان لوگوں نے ڈھونڈ نکالی اور اس میں سے غلط معنی لے لیے. پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ. یہ بہت اہم ترین بات ہے، ان بدبختوں نے اس کا غلط معنی پہنا ہے. فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. دیکھو تم تین نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوں تمہارے ساتھ. اللہ کہتا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین نہیں ہوتے چوتھا میں ہوتا ہوں. ولا خمسۃ، تم پانچ نہیں ہوتے الا هو سادسهم، چھٹا میں ہوتا ہوں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم کم ہوتے ہو زیادہ ہوتے ہو. الا هو معهم اینما كانوا، میں تمہارے ہی ساتھ رہتا ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو. اس میں تو صاف ظاہر ہے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے کہ جو مسئلہ پہلے میں شروع کر کے سمجھایا کہ بدبختوں نے، گمراہوں نے اس کو عقیدہ بنایا، تو اس پر دلیل قرآن کی مجادلہ کی یہ آیت ہے کہ خود اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے ساتھ ہوں. تم تین نہیں ہوتے چوتھا میں ہوں، تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا میں ہوں، تم اکثر ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہر جگہ ہے. اچھا، اس سے بھی واضح تر اور ایک دوسری آیت بھی سن لیجیے، سورہ حدیث میں آئی. سورہ حدید میں یہ آیت آئی ہے. فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا ہے. یہ تو صاف وہی بات ہے جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. خود اللہ کہتا ہے سورہ حدید کے اندر هو الاول، وہی اول، هو الآخر، وہی آخر، ظاہر جو دکھتا ہے سب کچھ وہ بھی میں، باطن جو چھپا ہوا ہے وہ بھی میں. تو صاف طور پر بات واضح ہو گئی. ہم جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ طویل بحثیں ہیں، لیکن میں نے یوں سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بھرا ہے کہ میں نے وہ تمام چیزیں آپ کو اس خطبے کے ذریعے دے دینا چاہتا ہوں. یہاں پر جو بھی بیان ہوا اس کو ویسے ہی سمجھنا جیسے رب نے یا رسول نے سمجھایا. تمہاری سمجھ سے نہیں سمجھنا. تمہاری سمجھ سے سمجھو گے تو یاد رکھو پھر تو گمراہ ہوگے. اس کی سمجھ کیا ہے کہ تم زیادہ ہو کم ہو تمہارے ساتھ میں ہوں. کیا مطلب؟ ذات کے ساتھ ہوں؟ نہیں. اللہ کس کے ساتھ ہے ہر جگہ؟ اس کے علم کے ساتھ ہے. اس کے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. ہاں، اس کی دلیل سورہ غافر کی یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت. ہاں، الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اے میرے رب، اے ہمارے رب، حاملین عرش جو فرشتے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تیری رحمت اور تیرے علم سے تو ہر ایک پہ چھایا ہوا ہے. اللہ ہر جگہ اپنی رحمت اور علم سے ہے.
تو اللہ جو کہتا ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 نہیں چوتھا میں ہوں، تم 5 نہیں چھٹا میں ہوں، تم اکثر ہو یا کم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہاں؟ ذات سے نہیں، صفات سے، صفات علمی سے۔ اس کا علم اور اس کی رحمت ہر جگہ ہے، ہر جگہ جانتا ہے وہ، خواہ تو تنہا ہو، خواہ تم کیا اکیلے میں غار میں ہو، اللہ جانتا ہے۔ تو علم کے ذریعے ہر جگہ ہے۔ اچھا، اس آیت کی کیا تعویل کریں گے جس میں صاف ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن؟ تو اس کے لیے بھی آپ اپنا ذہن نہیں لڑائیں گے۔ اللہ کے رسول جب دعا رات میں کرتے تھے تہجد کی، اس میں یہی دعا کرتے تھے، اس آیت کے جو 4 نام ہیں ان سے وسیلہ لے کے کہتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ کہتے تھے کہ اے اللہ تو اول ہے، اس معنی میں کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا دنیا میں۔ صحیح ہے نا؟ بالکل۔ ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ان کے باپ تھے، ان کے باپ تھے، آدم آئے، آدم سے پہلے جنات تھے، جنات سے پہلے کائنات تھی، کائنات سے پہلے کیا ہے؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ ہے نا، تھا، ہے، رہے گا، اسے نہ موت ہے نہ فنا ہے۔ تو انت الاول، تو پہلا ہے، کیوں؟ تجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ کیا ہوگا؟ ہم مریں گے، ہم مریں گے، کائنات مرے گی۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، سب کا سب۔ پھر جبرائیل مریں گے، میکائیل مریں گے، اسرافیل مریں گے، ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ پھر کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان، سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ وہ کتنا عرصہ ہوگا کسی کو پتہ نہیں، جس میں کائنات میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا کون ہے میرے علاوہ؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ حکم دے گا تو انسان اٹھیں گے، پھر فرشتے پھر دوبارہ اٹھیں گے، اللہ روح ڈالے گا۔ تو یاد رکھو، انت الآخر، اس حیثیت سے آخری تو ہی ہے، کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح انت الظاہر، ظاہر ہے، کیسے؟ دکھنے والے کے طور پر نہیں۔ فلیس فوقک شیء، تجھ پر کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا، زمین ہے، 500 سال کی مسافت پہ آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے، چھٹا ہے، 7واں ہے، 7ویں کے اوپر سمندر ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت پر ہے۔ سمندر پہ کرسی ہے، کرسی پہ اللہ کا تخت ہے، عرش ہے، عرش پہ اللہ ہے، اللہ پہ کیا ہے؟ فوق، اس پر کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔ دنیا میں جتنے معبود ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ پاور ہے، قادر ولی میں ہے، غوث پاک میں ہے، فلاں ہے، کالے شاہ ولی میں ہے، علی حجویری میں ہے، حسنین کریمین میں ہے، حضرت علی میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب باطل ہیں۔ حق اگر کوئی ہے تو اے اللہ تو ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، تو چھپا ہوا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ ان بدبختوں نے جن کو پکارا ظاہر میں رب، اصل میں کوئی رب نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ اے اللہ، اصل حق والا رب کوئی ہے تو وہ تو ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کی تشریح۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.